اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہمارا ڈسکشن غفلت کے بارے میں چل رہا ہے کہ انسان کی تنزلی اور گراوٹ کا عامل غفلت ہے۔ انسان حیوانیت کی حد تک یا اس سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے اسی غفلت کی وجہ سے، اور اس کے مقابلے میں انسان کا کمال کی طرف حرکت کرنا اور اپنی ابتدا اور انتہا کی طرف توجہ کرنا، یعنی قیامت کی طرف توجہ کرنا، اور ان دونوں کے درمیانی راستے کی صحیح طور پر اویئرنیس حاصل کرنا، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ہمارا ڈسکشن یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایسے عوامل اور فیکٹرز ہیں جو انسان کے اندر غفلت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو غفلت کو دور کر دیتے ہیں۔ اب کچھ چیزوں کا ذکر تو پچھلے سیشن میں ہو چکا ہے، لیکن یہ بات بھی کلیئر کر دی جائے کہ تمام کام اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرنے سے انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسے اثرات رکھتی ہیں کہ ان کی طرف توجہ دینے سے انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز جیسے کوئی ٹی وی پروگرامز ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائی جا رہی ہے، یہ سب کرنے سے انسان نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ بات دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مٹیریلسٹک چیزیں جو کہ حیوانی پہلو رکھتی ہیں وہ 100% غفلت لانے کا سبب بن جائیں، بلکہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے ہماری نیت پر۔ ہم اپنے اندر اس طرح کے روحانی جذبے کو تیار کر سکتے ہیں کہ وہی کام جو سارے انسانوں کے لیے غفلت کا باعث ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے انسانی کمالات کو حاصل کرنے اور کمالات کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے سیڑھی یا زینہ کا کام دیں۔ اب یہ کس طرح ہوگا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے فیکٹر کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر ہم آیات و روایات کی روشنی میں غفلت کے فیکٹرز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور اسلامی قوانین نے جو کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں سے ایک موقع کو غفلت کا سبب سمجھا ہے اور جس کی نسبت زیادہ خبردار کیا ہے، وہ ہے مادی زندگی کے مظاہر پر توجہ دینا۔ مثال کے طور پر مال و دولت اور بیوی بچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 9، ایمان لانے والوں ہوشیار رہو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل نہ کر۔ دوسرے مقام پر کثرت مال اور دولت جمع کرنے کو غفلت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تکاثر آیت نمبر 1 اور 2، مال و دولت کی کثرت کے فخر نے تمہیں غافل کر رکھا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ مال و دولت سے محبت کرنا اور روز بروز اس کے اضافے میں لگے رہنا تاکہ بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہے، تو یہ عمل انسان کے لیے خدا، قیامت اور قبر سے غفلت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگرچہ مال و دولت اور بیوی بچے بری چیز نہیں ہے، اسی دلیل کی وجہ سے قرآن اور اسلام نے ان کی طرف توجہ کرنے کو حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن خبردار ضرور کیا ہے کہ ہوشیار رہو، ان چیزوں کے اندر غفلت کے بہت سے کازز اور اسباب موجود ہیں۔ قرآن یہاں پر ان لوگوں کو بھی یاد کرتا ہے
کہ جو تجارت اور جاب کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ کرنا یاد خدا سے رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت اور لین دین ذکر خدا سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ وہ تجارت اور لین دین کرتے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے بیوی بچوں اور کاروبار کو الوداع کہہ دیا ہے اور صبح سے شام تک ذکر خدا اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کسب معاش یعنی کاروبار بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، سب زندگی کے کاموں میں حسب معمول مشغول رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یاد خدا سے بھی غافل نہیں رہتے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ اس مسئلے کا راز اس میں ہے کہ ہم مادی دنیا کے ان اسباب کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی کاروبار کیا جاتا ہے اور مال و دولت اور اولاد انسان کا مقصد حیات بن جائے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ بس میری زندگی کا مقصد کاروبار کرنا ہے، جاب کرنا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہے، میرے بیوی بچے ہوں اور میری اولاد ہو، دیٹس اٹ۔ اگر انسان کی یہ تمنا اور آرزو اس کا قبلہ قرار پا جائے تو اس صورت میں وہ انسان ذکر خدا سے رکاوٹ اور غفلت کا موجب بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اگر کسی نے ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت سنوارنے کے ذرائع اور وسائل قرار دیا تو کبھی بھی یہ چیزیں اس کی غفلت کا سبب نہیں بنیں گی۔ البتہ عام انسانوں کے لیے خاندان اور بیوی بچوں کے معاملات میں پڑنا غفلت لانے کا سبب بنتا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو انہی امور کو عبادت میں تبدیل کر لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، اس قسم کی چیز ممکن ہے۔ مثلا انسان جب اپنی اولاد کے سر پر شفقت اور پیار کا ہاتھ پھیرتا ہے، یا وہ بوسہ جو بچے کے رخسار پر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پینا اور سونا بھی تقرب خدا اور عبادت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اور کلیئر کریں گے۔ اگر انسان کے پاس ہم مزاج مومن اور سازگار بیوی ہے تو ایک پوائنٹ آف ویو انسان کا یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، کہ وہ اس کی شریک زندگی ہے اور اپنی نیچرل خواہشات اور ضروریات کو اس کے ذریعے حلال طریقے سے وہ پورا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے اندر یہ نیت رکھے کہ اسی بیوی کی وجہ سے وہ گناہ اور نافرمانی خدا سے رک جاتا ہے تو یہ بیوی نہ صرف یہ کہ خدا کی یاد سے غفلت کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ نعمت خدا کی یاد دلانے والی اور خدا کی نافرمانی سے دوری کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو بوسہ دینا، دست شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اور اس کے اندر جو بھی محبت کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، اور اس طرح نفسیاتی لحاظ سے اس کی کیفیت کو، اس کی فیلنگز کو مکمل کر دیں، تو ایسی چیزیں وہ ہیں جن کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ اس طرح کی توجہ اولاد سے محبت نہ صرف یہ کہ غفلت کا سبب نہیں بنتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عین اطاعت اور عبادت ہے۔ بس یہاں پر ڈفرینس کس چیز کا ہوا؟ صرف اس نیت کا کہ انسان اگر بیوی رکھتا ہے تو اس کو کس نیت سے دیکھتا ہے؟ قرب الہی کی نیت سے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یا اس کو صرف ایک مٹیریلسٹک چیز اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا سبب سمجھتا ہے؟ البتہ یہ تمام نیتیں اور ان کاموں کو انجام دینا
اور انجام دیتے وقت ایسی نیتوں اور جذبات کو رکھنا صرف اس صورت میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جبکہ اس نے پہلے ہی اپنی کردار سازی کے لیے اپنے اندر لازمی مواد فراہم کیا ہوا ہو، اس کے اندر وہ اویئرنیس پیدا ہوئی بھی ہو کہ جب مٹیریلسٹک چیزوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو کس وقت کیا نیت رکھنی ہے، اس کو ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ بہرحال یہ کام کوئی ناممکن اور مشکل نہیں بلکہ مکمل طور پر ممکن اور میسر ہے۔ پہلا فیکٹر یہاں ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة علیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔